بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، میں ہی وہ سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کو قیامت کے دن سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُؤْذَنُ لَهُ أَن يَرْفَعَ رَأْسَهُ، اور میں ہی وہ سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ فَانظُرْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور جب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو اپنے سامنے بھیڑ دیکھوں گا، مطلب اپنے سامنے ہجوم دیکھوں گا، میری امت کا ہجوم ہوگا۔ اور فرمایا کہ فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِن بَيْنِ الْأُمَمِ، میں تمام امتوں میں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امتیں موجود ہوں گی، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِن بَيْنِ الْأُمَمِ، میں تمام امتوں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَمِن خَلْفِي مِثْلَ ذَلِكَ، اور اسی طرح سے میرے پیچھے بھی میری امت موجود ہوگی۔ وَعَنْ يَمِينِي مِثْلَ ذَلِكَ، اور اسی طرح سے میرے دائیں جانب بھی۔ وَعَنْ شَمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ، اور اسی طرح سے میرے بائیں جانب بھی ہوگا۔ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تب ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الی امتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی امت تک اتنی امتیں موجود ہوں گی، تو آپ ان تمام امتوں میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال ہم غر محجلون من اثر الوضوء، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کو اس طرح سے پہچانوں گا کہ وہ آثار وضو سے پنج کلیان ہوں گے، مطلب ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ اعضائے وضو، وہ وضو کی نورانیت کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس احد کذالک غیرہم، میری امت کو یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ میری امت ہی پنج کلیان ہوگی، اس کے علاوہ ان کے سوا کوئی اور بھی ایسا نہیں ہوگا۔ وَعَارِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کو اس طرح سے پہچانوں گا کہ ان کی کتابیں ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گی۔ یہاں کتابوں سے مراد نامہ اعمال، امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کو ایسے پہچانوں گا کہ ان کے بچے ان کے آگے دوڑتے ہوں گے۔ اس حدیث طیبہ کو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ اس مکمل حدیث طیبہ میں سب سے پہلی بات آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم شب اسراء کے دولہ، شفاعت کبریٰ کے علم بردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے سب سے پہلے یہ سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور میں سجدہ کروں گا، اور سب سے پہلے مجھے ہی سجدہ سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ تک مسلسل سجدہ میں گرے رہیں گے اور اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کو بیان کریں گے، اور جب اپنا سجدے سے اٹھائیں گے تو پھر ایک طویل باب ہے جہاں سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ شفاعت کا جو دروازہ ہے وہ کھل جائے گا، اور آقا کریم علیہ السلام اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ وہ نفسا نفسی کا دور ہوگا جس میں لوگ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس فردن فردن جائیں گے، اور تمام انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہ اجمعین وہ آگے سے آگے بیچتے چلے جائیں گے،
حتی الامکان جب آخر تک پہنچیں گے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی جو جد الانبیاء ہیں، اور وہ پھر امام الانبیاء کی طرف بھیجیں گے لوگوں کو کہ جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث طیبہ میں ذکر کی گئی وہ یہ کہ جو بندہ صحیح طور پر 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، نماز کے لیے اچھے انداز سے وضو کرتا ہے، تو اس کا جو وضو کرنا ہے کل میدان محشر میں وہ نورانیت اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کو اس طرح سے پہچانوں گا کہ میری امت جو ہوگی وہ آثار وضو سے 5 کلیان ہوں گی، یعنی ان کے جو اعضائے وضو ہیں وہ وضو کی برکت سے چمک رہے ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی وہ ہے جو امت کے اوپر آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے گواہ بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ امام الانبیاء کو خبر ہے میرے امتی کے احوال کیا ہیں۔ ایک عام انسان جو نیک ہے، صالح ہے، متقی پرہیزگار ہیں، ان کے حوالے سے احادیث طیبات کے اندر اور اقوال صحابہ اور تابعین تبع تابعین ان کے اقوال اور تمام جو اللہ رب العالمین جل شانہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان سے روایات، ان سے مرویات موجود ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنے گناہ گاروں کو جہنم سے نکالیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ جب ایک نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ ملکہ عطا فرمائے گا کہ کس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان موجود ہوگا، اس کو نکالیں گے۔ کس کے دل میں آدھے دینار کے مطابق ایمان موجود ہوگا، اس کو نکالیں گے، اور کس کے دل میں اس سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، ان تمام کو نکالیں گے۔ اور یہ کون لوگ نکالیں گے؟ نیکوکار نکالیں گے، جہنم سے نکال کر انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو جب نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ امتیازی صورت عطا فرمائے گا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے محبوب ہیں اور محبوب رب کائنات بھی ہیں، جن کے سر انور پر شفاعت کا صحرا سجایا جائے گا، تو ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ وہ لیں گے چھانٹ اپنے نام لیواؤں کو محشر میں، وہ لیں گے چھانٹ اپنے نام لیواؤں کو محشر میں، غضب کی بھیڑ میں ان کی میں اس پہچان کے صدقے کہ کس قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور جہاں ان کی امتیں موجود ہوں گی وہاں ہم گناہ گاروں کو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، اور پہچان کر کے اپنے ساتھ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ یہی ہیں کہ بندے کو چاہیے وضو کرے، نماز ادا کرے، اس لیے کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، جو نماز ہے یہ جنت کی چابی ہے، اور جو بندہ نماز صحیح طور پہ ادا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے احسن انداز سے وضو کرے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں صحیح طور پر قرآن و سنت کے عین مطابق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے تمام تر ارکان کو ادا کرنے کی توفیقات جمیل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔